السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات کا باب صوم شروع کریں گے۔ باب صوم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے نمونہ، جس کو ہم سیرت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق مختلف عنوانات کے اوپر بحث کی گئی ہے اس باب کے اندر۔ تو آج ہم اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سے ایک پہلو رحمت للعالمین کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت پر رحمت اور شفقت ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور اس کے متعلق جو مختصر سوالات ہیں بورڈ کے اندر اہم سوالات آتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر انسانوں میں سے اپنی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص شفقت اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقروض صحابہ کرام کا قرض اپنے پاس سے ادا فرما دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے کہ میری امت آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس کے لیے کوئی مشقت نہ پیش آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت ضرورت نماز اور خطبہ مختصر فرما دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب عمل ہوتا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ جیسا کہ نماز تراویح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صرف 3 دن جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے بعد اس وجہ سے ترک کر دی کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، پھر میری امت اس میں کوتاہی کرے گی جس کی وجہ سے اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات اور معاملات میں نرمی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے دشواری نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم نہیں فرمایا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے ساتھ مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ ایک خاص محبت اور شفقت تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے بھی رحمت نہیں تھے، بلکہ کافروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ گزشتہ امتیں جو گزری ہیں ان کی جو نبی آتے تھے ان کے پاس اور ان کو دعوت دیتے تھے دین کی، اگر وہ امتیں اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتی اور ان کی اطاعت نہیں کرتی، ان کے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا۔ کسی کے اوپر طوفان کی صورت میں عذاب نازل ہوا، کسی امت کے اوپر
اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا کہ ان کی بستی کو الٹ دیا۔ اسی طرح کئی امتیں ایسی گزری ہیں، ایک امت ایسی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو ہی مسخ کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف پہنچانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی برکت سے کفار مکہ کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نازل نہیں کرے گا ان کے اوپر اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی طائف میں دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو اوباش لڑکے تھے وہ پیچھے لگا دیے، جنہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہولہان ہو گئے اور جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو نیست و نابود کر دوں اور دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹے تو انہوں نے فرمایا کہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، انہوں نے آپ کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے ان کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوئی بد دعا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد دوسا وأتی بہم، کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لے آ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے، ان دین کے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اسی طرح کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس سبق کے متعلق جو مختصر سوالات بورڈ کے اندر آتے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت للعالمین سے مراد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کا معنی جہان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت عالمگیر ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ دوسرا سوال جو اس سبق کے متعلق بورڈ کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر رحمت اور شفقت، اس کے اوپر مختصر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ کی شکل میں لکھ دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض صحابہ کا قرض اپنے پاس سے ادا فرماتے تھے۔ باجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح صرف 3 دن باجماعت ادا فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ نماز بجماعت اس لیے نہیں پڑھی کہ امت پر فرض ہو جائے گی اور امت کو اس میں کوتاہی کرنے پر عذاب ملے گا۔ جیم، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تیسرا سوال جو اس سبق کے متعلق بورڈ کے اندر آتا ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے رحمت ہے کیسے؟ تو اس کو بھی پوائنٹ کی شکل میں لکھ دینا ہے۔ چونکہ واقعات تو لمبے ہوتے ہیں
تو اس لیے پوائنٹ کی شکل میں الف جو طائف والوں کے مظالم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، با کفار مکہ نے آپ کو ہر طرح کی اذیت دی مگر آپ نے ان کے لیے بد دعا نہ کی اور وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ جیم غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہونے اور زخمی ہونے پر بھی کفار کے لیے بد دعا نہیں کی۔ دال فتح مکہ پر اہل مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو یہ 3 سوال ہیں جو اس سبق کے متعلق اہم مختصر سوالات میں سے شمار کیے جاتے ہیں اور بورڈ کے اندر آتے ہیں۔ والسلام۔